میں محمد قاسم خان کا شریف سے بول رہا ہوں۔ شاہ صاحب سے عرض ہے کہ میں ایک جگہ کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں پر آفس میں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو بات بات پر پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کئی تو میرے دشمن بن گئے ہیں۔ بعض اوقات ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دیں، تو ایسے لوگوں سے حفاظت کے لیے کچھ وظائف ارشاد فرما دیجیے گا، اور پلیز میرے لیے دعا بھی کروا دیجیے۔ جی دعا بھی کروائیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ شکارپور سے عرض گزار ہوں، آج سلسلے میں خصوصی طور پر صرف اسی وجہ سے کال کی کہ سید ابراہیم شاہ صاحب سے میں نے دعا کروانی ہے۔ میرے کچھ روز قبل میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے اور اپنے لیے بھی پریشانیاں ہیں کچھ، اس کے لیے بھی دعا کروانی ہے، تو سید صاحب سے عرض ہے کہ خصوصی دعا فرما دیجیے گا۔ جی حضور پہلے تو ان کے بھائی کے لیے بھی دعا فرما دیں، اور اس سے پہلے بھی ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے بھی دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے اور کچھ وظیفہ بھی آپ سے معلوم کیا۔ اللہ پاک ان کی جو ان کے مرحوم بھائی ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین۔ اور جو آپ نے سوال پوچھا تھا جو کالر نے ہمارے، تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جیلیسی بھی ہوتی ہیں لوگ، اور لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں، تو اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ کثرت سے دعا مانگے ہر نماز کے بعد۔ ایک دعا ہے اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اس کے علاوہ صدقہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک وظیفہ آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کی کثرت کریں، وضو بے وضو جو ہے اس کو پڑھتے رہیں۔ ویسے بہتر تو یہ ہے کہ آپ باوضو رہیں، تو انشاءاللہ باوضو رہنے والا بھی بہت سارے وار اس کے دشمن کے ناکام ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور وظیفہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ تکرار کرتے چلے جائیں انشاءاللہ الرحمن۔ اس وظیفے کی برکت سے دشمن کے شر سے حفاظت رہے گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے دشمن اور عیار اور اس طرح کے حاسد لوگ ان سے حفاظت رہے گی۔ صحیح۔ اچھا اس کا کوئی وقت کوئی تعداد تو مخصوص نہیں ہے نا؟ نہیں، بکثرت پڑھتے رہیں، کوئی تعداد نہیں ہے ان کی۔ صحیح۔ اور وضو بے وضو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جو ہے کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی ایسا وقت اس کے لیے نہیں ہے کہ مخصوص وقت کے اندر آپ یہ پڑھیں گے۔ صحیح۔ اچھا انہوں نے حضرت یہ تو بتایا تھا کہ میں آفس میں کام کرتا ہوں، کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں کی نوعیت انہوں نے بیان کی کہ حاسدین پیدا ہو گئے، نقصان۔ اچھا یہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں بھی نظر آتی ہے بعض اوقات، بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، یا بعض اوقات گھر میں رشتہ داروں کے درمیان بھی، تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں؟ ہاں وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، مگر ان کے لیے ایک اور وظیفہ بھی میں عرض کروں گا، اگر اتفاق نا اتفاقی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے مخالفت کر رہا ہے، بلا وجہ مخالفت کر رہا ہے، تو ان کے لیے یہ کہ اب وہ 786 مرتبہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور پانی پر دم کر دیں۔ اور جو اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، کسی صورت میں ان کو اگر پلا دیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن تو وہ مخالفت چھوڑ دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ انشاءاللہ الکریم۔ جی ان کے لیے ہے۔ باقی وہ بھی لا الہ الا اللہ یہ بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ مخالفت دور ہوگی اور موافقت میں بدل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ باقی میں یہ عرض کروں گا کہ جوابی کارروائی پہ مت آئیے گا، صبر اور صبر سے کام لیجیے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، غیبی طور پر آپ کی مدد ہوتی رہے۔ جنید بھائی ایک اور ہدایت بھی کروں گا کہ سنی سنائی باتوں پر جو ہے نا وہ یہ غلط فہمیوں کا شکار جو ہے نا وہ انسان ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ سنی سنائی کسی نے کہہ دیا اس پر یقین کر لیا، تو جب کوئی خبر لائے نا تو اس خبر کی تحقیق کیا کریں، اور جب تک آپ تحقیق نہ کریں تو بدگمانی نہ کریں، اور جو ہے وہ انتقامی کارروائی پر نہ اتر آئیں۔ وہی جو بات آپ نے کہی، صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس پر اجر بھی ملے گا اور آپ کامیاب بھی رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ جی